بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے اندر چونکہ عبادات کا ذوق اور شوق بڑھ جاتا ہے، بندے روزہ دار ہوتے ہیں، تو رمضان شریف کے اندر ایک خصوصی عبادت ہوتی ہے جس کو اعتکاف کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اعتکاف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی قومیں جو ہیں وہ بھی اعتکاف کیا کرتے تھیں۔ قرآن کریم کے اندر بھی ہے وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جو امت مسلمہ پہ مہربانی کی گئی اس کی تو کیا شان ہے اور اس کا کیا مقام ہے۔ تو امت مسلمہ کے اندر بھی فرمایا گیا کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے ڈھیروں اجر و ثواب ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ذکر فرمایا گیا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، کہ جب تم مسجدوں کے اندر اعتکاف پذیر ہو، اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو، تو تم عورتوں کے ساتھ مباشرت، عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعتکاف جو ہے وہ مسجد کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا۔ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ پہلے عشرہ میں بھی اعتکاف کیا، دوسرے میں بھی کیا اور تیسرے میں بھی اعتکاف کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بڑا پیارا ہے کہ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے سنت اعتکاف رمضان شریف کا، تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے۔ آج دیکھیں جس طرح حج مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے اور عمرہ بھی اس طرح، عمرہ شریف بھی مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے، غریب بندے کی استطاعت سے معاملہ جو ہے بہت اوپر چلا گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب امتیوں کے لیے حج اور عمرے کا ثواب پانے کے لیے اعتکاف کی سعادت میں فرما دیا کہ جو بندہ سنت اعتکاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ فصل بہار ہے، نیکیوں کی فصل والا مہینہ ہے، نیکیوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینہ کے اندر یہ سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ اور جامع صغیر کی تو یہ بھی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اعتکف فی رمضان غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ماہ رمضان کے اندر سنت اعتکاف کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ تو رمضان المبارک کے اندر اعتکاف کے اندر چونکہ بندہ اللہ کا مہمان بنتا ہے، آپ دیکھیں کہ ایک عام بندہ مسلمان صاحب ثروت ہو، اس کا کوئی قریبی یا غریب ہو، اس کا کوئی پیارا آ جاتا ہے، کوئی عزیز آ جاتا ہے، تو وہ اس کی کتنی خدمت کرتا ہے، اس کی مدارت کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے۔ تو یہ تو ایک دنیا کا معاملہ ہے، لیکن ایمان سے بتائیں جو ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات کا بادشاہ ہے، جب بندہ اس کے در پر اپنا دامن پھیلا کر بیٹھ جاتا ہے کہ مالک میں تیرے در پر سوالی بن کر آیا ہوں، اور اس کے در پر بندہ مہمان بن کے چلا جاتا ہے، تو وہ کریم کتنا نوازے گا، وہ کریم کتنا عطا فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ رمضان المبارک کے اندر اعتکاف کی سعادت حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ نیکیاں حاصل کرنے کا اور نیکیاں اکٹھے کرنے کا ایک بڑا خوبصورت ذریعہ ہے۔ تو اس حوالے سے اعتکاف کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ تو احناف کے نزدیک اعتکاف 3 قسم کا۔ اعتکاف کہتے کس کو ہیں؟ تو اللہ کے گھر میں اللہ کی رضا کو پانے کے لیے مخصوص وقت میں، یہ سنت اعتکاف عرض کر رہا ہوں، مخصوص وقت میں اللہ کے گھر میں ٹھہرنا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے واجب اعتکاف، ایک ہوتا ہے سنت اعتکاف، ایک ہوتا ہے نفل اعتکاف۔ واجب اعتکاف وہ اعتکاف ہوتا ہے جس میں کوئی بندہ منت مانتا ہے کہ اگر کوئی میرا فلاں کام ہو گیا، یا اللہ نے مجھ کو بیٹا عطا کیا، یا اللہ نے مجھے یہ چیز عطا کی، تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا۔ یہ واجب اعتکاف ہے۔ یاد رہے کہ واجب اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے، روزہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر کسی بندے نے صرف 1 رات کا بھی اعتکاف منت کی نیت کی تو اس میں دن بھی شامل ہوگا، علماء فرماتے۔ اسی طرح سنت اعتکاف جو ہے یہ 20 رمضان المبارک کو جو عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی روزہ افطار ہونے سے پہلے بندے کو مسجد میں بیٹھ کر نیت کر لینا، اور عید کا چاند نظر آنے تک جو ہے یہ اللہ کے گھر میں مہمان بیٹھے رہنا، اور اللہ کے گھر میں ڈیرا ڈال لینا، اور اللہ کے در سے جو ہے مانگتے رہنا وہیں بیٹھ کر، تو یہ جو ہے سنت اعتکاف کہلاتا ہے۔ نفلی اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے، اور یاد رہے کہ سنت اعتکاف کے لیے بھی روزہ جو ہے وہ ضروری ہے، اور نفلی اعتکاف کے لیے روزہ ضروری نہیں، آپ جب جائیں نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں
کہ نویت سنت الاعتکاف، کہ میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، مسجد میں جب بھی جائیں تو جتنی سانسیں آپ وہاں، جتنے لمحے، جتنے پل آپ وہاں پہ گزاریں گے، جتنی سانسیں لیں گے تو یہ بھی آپ کے اعتکاف میں شامل ہوں گے۔ اب جو صاحب اعتکاف ہوتا ہے اس کے لیے کچھ ضروری قیود ہوتی ہیں، کچھ ضروری جو ہے وہ شرائط ہوتی ہیں۔ جو بندہ بھی سنت اعتکاف بیٹھتا ہے یا منت اعتکاف والا یعنی واجب اعتکاف والا بیٹھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد کے اندر ہی رہے، کسی عذر کے بغیر اگر وہ مسجد سے باہر جائے گا تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اس میں بھی علماء نے فرمایا کہ دو جو ہیں وہ ضروری عذر ہوتے ہیں، ایک تو ہے شرعی اور ایک ہے طبی۔ طبی یہ ہے کہ اگر مثلا حاجت کے لیے چلا، قضاء حاجت کے لیے چلا گیا، بار وضو کے لیے چلا گیا، غسل کے لیے گیا، اور اگر مسجد کے اندر سین ہے، مثلا سین کے اندر بار تالاب بنے ہوتے ہیں، وہاں پہ اگر وضو کی ہے گنجائش، اگر وہاں ایسے حالات ہیں اور وہاں پہ اگر یہ سہولت میسر، پھر تو اس کے لیے اگر مسجد کے اندر اہتمام ہے اور مسجد میں وضو کا پانی گرنے کا احتمال نہیں ہے، یہ بھی یاد رہے، مسجد کے اندر وضو کا پانی گرانا یہ مکروہ ہے۔ تو اگر اس قسم کا معاملہ نہیں ہے اور مسجد کے اندر انتظام ہے وضو کا، تو پھر مسجد کے اندر انتظام ہوتے ہوئے باہر چلے جانا تو یہ بھی اعتکاف کو توڑ دیتا ہے۔ تو اگر مسجد کے اندر انتظام نہیں ہے، باہر ہے، مثلا قضاء حاجت کے لیے جانا ہے یا غسل کے لیے جانا ہے کسی وجہ سے، تو اس کے لیے پھر جانے کی اجازت ہے۔ اور شرع یہ ہے کہ اگر اس مسجد کے اندر جمعہ شریف نہیں ہوتا، کیونکہ اعتکاف کے لیے جمعہ والی مسجد جو ہے یعنی وہ جامع مسجد جس کے اندر جمعہ ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ مسجد بھی، اس کے اندر بھی اعتکاف ہو سکتا ہے جس کے اندر 5 وقت کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہو۔ تو اب جس مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھا ہے اس مسجد کے اندر جمعہ شریف نہیں ہوتا، تو اب وہ اگر جمعہ شریف کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد کی طرف جاتا ہے تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ نہیں فاسد ہوگا۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رہے کہ اگر کوئی بندہ طبی ضرورت کے تحت یا شرعی ضرورت کے تحت مسجد سے باہر نکلتا ہے، تو رستے میں جا رہا تھا، کسی بندے نے روک لیا، یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے سے قرضہ لیا تھا، قرضہ جس سے لیا تھا اس نے رستے میں روک لیا، اس کی بات سنی، اس کو جواب دیا تو بندے کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ تو جائے تو رستے میں کوئی اس حوالے سے معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر دوسری مسجد میں جاتا ہے تو سیدھا جائے، نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ واپس آ جائے۔ تو اسی طرح جب قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، 2 مکان ہے، ایک دور ایک نزدیک ہے، تو نزدیک میں قضاء حاجت کے لیے جائے اور جو ہے گفتگو کلام دیگر معاملات نہ کرے، بلکہ سیدھا جو ہے واپس آ جائے۔ ایک اور معاملہ بڑا دیکھنے والا آیا ہے کہ معتکفین جو حضرات ہوتے ہیں وہ جب وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو عمومی طور پر ان کی روٹین یہ ہوتی ہے کہ جب جماعت کا وقت ہو گیا ہوتا ہے اس وقت وہ باہر جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ جب آپ اس وقت جائیں گے تو آپ کو باہر انتظار کرنا پڑے گا اور نہ چاہتے ہوئے لوگوں سے گفتگو ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کے قسم کے معاملہ سے بچنا چاہیے۔ وہاں گفتگو کرنا، دیگر معاملات، ہنسی کھیل، تو یہ چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو اگر آپ وہاں پہ ہیں تو آپ کے لیے تو وقت ہی وقت ہوتا ہے، آپ بے شک 20-25 منٹ لوگوں کے ہجوم سے پہلے، بھیڑ بننے سے پہلے جو ہے وہ وضو کر لینا چاہیے۔ اس طرح عورت کے حوالے سے بھی مسائل ہیں کہ عورتوں کے لیے گھر کے اندر نماز کی جگہ ہونی چاہیے، اس کو مسجد بیت کا نام دیا گیا۔ اور زیادہ اچھی اور خوبصورت بات تو یہ ہے کہ ایک چبوترا بنا لیجئے، ایک جگہ مختص کر لی جائے، اگر ایسا نہیں ہے تو ایک کمرہ مختص کر لیجئے، تھوڑی سی جگہ جس کے اندر عورتیں اپنی نماز پڑھتی ہوں، تو وہ مسجد بیت جس کو انہوں نے نماز کے لیے وقف کیا ہو، وہاں پہ عورت جو ہے وہ اپنا اعتکاف کر سکتی ہے۔ لیکن اگر انہوں نے کسی جگہ کو مسجد بیت کا نام ہی نہیں دیا، جگہ مختص ہی نہیں کو، تو وہ عورت جو ہے اس کو چاہیے کہ جب وہ نیت کرتی ہے اعتکاف کی تو اس وقت کسی جگہ کو مسجد بیت کے طور پر جو ہے وہ مختص کر لے۔ اب اگر اس جگہ سے عورت غیر ضروری وجہ سے، غیر شرعی سے اور طبی ضرورت کے بغیر باہر نکلے گی تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ اعتکاف کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، مسلمان ہو، عاقل ہو، حیض و نفاس اور جنابت وغیرہ سے پاک ہونا ضروری ہے، اور اگر حیض و نفاس ہے تو پھر اعتکاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر قریب البلوغ ہے تو قریب البلوغ جو عقل مند ہو، صاحب شعور بچہ ہو، تو وہ بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے۔
یہ مختصر سے احکامات تھے، مزید بھی علماء نے اس پہ کافی کلام کیا ہے، یہ مختصر احکامات آپ کی بارگاہ میں پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اعتکاف کے مسائل سمجھ کر اور اس ماہ مقدس کے اندر اعتکاف کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔